لیکن سب سے پہلے بات ہوگی آج کی سب سے بڑی خبر کی. بڑی عدالت جو کہ آج لگی. پی ڈی ایم حکومت نے انتخابات سے بھاگنے کا مکمل انتظام کر لیا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے نگراں حکومتوں کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا. لیکن سہرش، جو میں نے کہا تھا وہی ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک ایک سال میں 2 صوبوں میں 2 دفعہ الیکشن کرانا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم ایک سال میں 2 صوبوں میں ڈبل الیکشن کرائیں. تو الیکشن ہونے ہیں، جنرل الیکشن ہونے ہیں، 4 صوبوں میں ہونے ہیں، ایک ساتھ ہونے ہیں. ایسے غربت کے ماحول میں ڈبل الیکشن یقیناً ہماری بے وقوفی کی اور کہتے ہیں بیڈ پلاننگ، مس مینجمنٹ کی نشانی ہوگی. بالکل. اور اسی ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کو؟ وزارت دفاع کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی، پھر سماعت ہوئی. کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم انتخابات سے فرار چاہ رہی ہے اور عدالت چاہتی ہے کہ آئین پر عمل درآمد لازمی کروایا جائے؟ یہ تو بڑا کلیئر ہے، روز وقت کلیئر ہے کہ اس میں دوسری کوئی بات نہیں کہ پی ڈی ایم رائے فرار چاہ رہی ہے. وہ نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہوں. وہ تو جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ لائے تھے پنجاب میں، وہ اسی پرپس کے لیے لائے تھے. اور ان کی اگر ہم باتیں سنیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی 90 ڈیز کے لیے نہیں آئے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، پھر یکم مارچ کا سپریم کورٹ کا، پھر 4 اپریل کا. اب یہ چوتھا راؤنڈ شروع ہو گیا ہے. سپریم کورٹ انہیں موقع دے رہی ہے. بہرحال میرے نزدیک یہ اب ان کا فائنل ایک چند روز کی بات رہے گی. فائنل اوور میں آ گئے ہم. راجہ صاحب مجھے پلیز یہ بتائیے گا، راجہ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، بہت سوری ٹو انٹرپٹ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں محاذ آرائی کنفرنٹیشن کی سچویشن ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹیز کے درمیان کنفرنٹیشن ہو یا پھر عدالت اور پارلیمنٹ کے درمیان کنفرنٹیشن ہو. اور یقیناً جو اکنامک کرائسس ہے اس کے اندر ہم ایک ہی سال میں 2 صوبوں کے اندر 2 دفعہ الیکشن افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو یقیناً جنرل الیکشن ہی بہتر سلوشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کل جو سیاسی پارٹیز کو بلایا گیا ہے، نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، یہ کنفرنٹیشن کو سائڈ پہ رکھ کر جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح لاہ عمل اختیار کریں گے کہ 4 صوبوں کے اندر ایک ساتھ ایک باری میں الیکشن ہو؟ کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. راجہ صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون ہے اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو پیسوں کی غالباً بالکل فکر نہیں ہے. ہی از لیسٹ بادرڈ کہ عوام کا کیا حال ہو رہا ہے. ہمیں کیا چیز نظر آ رہی ہے کہ اب کچھ انکلینیشن ظاہر کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کوششیں کر رہی ہیں، کیونکہ یہ پارٹی سمجھتی ہیں کہ جی سیاسی طور پہ الیکشن ہی ان تمام پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی اور یہ تمام چیزوں کا حل ہے. لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ انہیں چونکہ الیکشن لڑنا ہے پنجاب میں انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کو سٹیک پہ لگا دیا ہے. آئین پاکستان کو نہیں مانا جا رہا، سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو نہیں مانا جا رہا. آج اسی لیے عدالت نے کہا کہ جی سنگین نتائج، اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جا کے راجہ صاحب جیسے کہ دوبارہ جواب طلب کیا گیا فنڈز کی فراہمی سے متعلق حکومت سے، اور یہ لوگ پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں وہ گرانٹ کو، اور اب بھی یہ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے. کانسیکوینسز آپ کی نظر میں، قانون کی نظر میں کیا ہے جن سے عدالت بار بار ان کو متنبع کر رہی ہے اور یہ سمجھ نہیں رہے؟ دیکھیے، یہ دوبارہ جواب نہیں طلب کیا گیا، یہ ایک لاسٹ وارننگ دی گئی ہے. دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل وارننگ. اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتی حکومت تو پھر کانسیکوینسز آرٹیکل 204 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا سپریم کورٹ کو ریڈیکیول کر اڑایا جائے گا، تو پھر 5 سال کی نااہلی بالکل سامنے ہمیں واضح نظر آ رہی ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار کی صورت میں ہو، کیونکہ فائنانسز کو وہ دیکھتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بینگ دا چیف ایگزیکٹو. یہ دو جو ہیں ڈسکوالیفیکیشن تو بالکل آن دا سرفیس آف اٹ فلوٹنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. راجہ عامر عباس صاحب، آج مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ سوو موٹو جو ہے وہ مظلوموں کے لیے بنایا ہوا قانون ہے تاکہ ان کی آواز عدالت بن سکے، ان کو انصاف دلوا سکے. اور ہم جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس سوو موٹو کو ختم کرنا چاہتی ہے. اس سوو موٹو کے گرد جو سچویشن ہے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اگر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین سازی ہے یا قانون سازی ہے وہ جو وزڈم ہوتا ہے وہ عدالتوں کا کام نہیں ہوتا کہ اس وزڈم کو دیکھیں کہ جی اس کے پیچھے کیا وزڈم تھا. عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ جی یہ آئین ہے یہ قانون ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. پر تشریح بھی تو ان کے ہاتھ میں ہے سر اس آئین اور قانون کی. اب آرٹیکل 184 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے فنڈامنٹل رائٹس اور پبلک امپورٹنس. اب اس سے بڑی پبلک امپورٹنس کیا ہوگی کہ پورے ملک کی جو عوام ہے جس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے وہ اپنی مرضی کی حکومت لائیں اور اس سے کنیکٹڈ بے تحاشا دیگر فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اگر اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر سو موٹو بھی بنتا ہے اور آرٹیکل 184 بھی بنتا ہے. اچھا راجہ صاحب ایک چیز اور بھی ہے. آج سب لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو عدالتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت عدولی کی جا رہی ہے فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے انتخابات سے فرار کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انٹینشن عدالت کی یہ ہے کہ نہیں کسی بھی طرح ہمیں انتخابات کروانے اور وقت پر کروانے آئین کے مطابق. آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں کنسنسس ان کے درمیان ہونا چاہیے ان کے پاس عید کی چھٹیوں میں وقت ہے لیکن جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میں خاص طور پر پی ٹی آئی کی بات کروں گی کہ باہر گرفتاریاں ہو رہی ہیں علی زیدی صاحب کو پکڑ لیا ہے اور یہ کنسنسس ہو کیسے سکتا ہے جب ان کا طرز عمل باہر گیا اور عدالتوں میں کچھ اور ہے. دیکھیے کنسنسس چلیں گرفتاریوں کو ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں. کنسنسس تب ہوگا کہ جب نیشنل اسمبلی بھی ڈسالو ہوگی. اگر پی ٹی آئی نے بات کرنی ہے اور انہیں کرنی بھی چاہیے تو ان کے پاس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جی 14 مئی کو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں آپ فوری طور پہ نیشنل اسمبلی کو ڈسالو کریں اور جب نیشنل اسمبلی ڈسالو ہوتی ہے تو ود ان 90 ڈیز الیکشنز ہونے ہیں تو ان 90 دنوں میں جو کہ اب سے شروع ہوں گے تو اگلے 3 ماہ کے اندر اندر پورے ملک میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی ہے ویل گڈ انف. اگر یہ بات نہیں مانتی پی ڈی ایم تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو عید کے دوسرے تیسرے روز سپریم کورٹ اس پہ عمل درآمد کرتی ہوئی نظر آئے گی. ہاں اس میں یہ ہوگا کہ جی یہ جو کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کب تک چلتی ہیں وہ نااہل تو ہو جائیں گے اس کے بعد بھی امپلیمنٹ تو اداروں نے کرنا ہے. تو بہت سی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں ہماری سپریم کورٹ کو بڑے ٹیکنیکلی طریقے سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں بھلے سے جو کرتی رہیں لیکن جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی ٹائم مضبوط ہوتی ہے اور وہ حکومتوں کی وجہ سے ملکی اداروں کو خراب نہیں ہونے دیتی. رائٹ سر اللہ کرے ملکی ادارے خراب نہ ہوں لیکن عوام کی نظر میں ان کا امیج ضرور متاثر ہو رہا ہے. تمام ملکی اداروں کا میں صرف عدلیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تمام ملکی اداروں کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس بہت سارے لوگوں کے ہیں. ہمارے ملک میں ایسی پاکستان میں ایسی اسلامی جمہوریہ ریپبلک آف پاکستان میں 5.5 لاکھ بچے ہر سال ریپ ہوتے ہیں جن کی عمر 8 سے 12 سال کے درمیان ہوتی ہے لیکن ان کو ان کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ملتا. بہت بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ. تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان. بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.